वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है। आज हमारा मौजू है अदालती निकाह के मुआशरे पर असरात। हमें ज्वाइन किया है नायरा मलिक ने, CEO हैं दिया फाउंडेशन की, इसके अलावा मीडिया पर्सन है और रिलेशनशिप कोच हैं। उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इन्हीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। नायरा मलिक जी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज हम कोर्ट मैरिज पर बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि कोर्ट मैरिज की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके अगेंस्ट ये नहीं है कि सोसाइटी में वो निकाह या वो शादियां सस्टेन कर रही हैं, बल्कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही और उसके बाद डिवोर्स की रेशो 98% है इस तरह की निकाहों में। तो ये क्या वजह है कि क्यों इतनी ज़्यादा रेशो बढ़ती जा रही है कोर्ट मैरिजेस की? पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं दोनों हज़रात की बात सुन रही थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया, शरई तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। उसमें एडिशन में ये करूँगी कि सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आपको शऊर नहीं होगा कि हमने रिलेशनशिप को चलाना कैसे है, तब तक आप मुआशरे में इसी तरह की खुराफातें देखेंगे। अब जब लड़का लड़की को सेंस ही नहीं होगी कि रिलेशनशिप बनना कैसे है, उसके क्या लवाजमात हैं, कौन कौन उसमें शामिल होगा, जब अपनी जो खुले अल्फाजों में कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी प्लीज। जो जिनसी बेरारवी बढ़ती जा रही है उसको किसी तरह ठिकाने तो लगाना है ना। और फिर कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, फैमिलीज का चलेगा नहीं चलेगा, उनको खुद का भी नहीं पता होता कि हम आपस में आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हमारी आपस में नेचर मिलती है या नहीं मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन वो जो इमीडिएट बेसिस पे महीना 2 महीने जो अट्रैक्शन होती है उसको पूरा करने के लिए इस तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। और माइट बी पॉसिबल किसी को ये बात बुरी लगे कि आप ये क्या बात कर रही हैं। अच्छा, आप रिलेशनशिप कोच है तो आपके पास तो बहुत सारे केसेस इस तरह के आते होंगे, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन, इमोशनल ब्रेक डाउन, उसके बाद और फिर माँ बाप भी लेके आते होंगे अपने बच्चों को। तो आप क्या समझती हैं कि माँ बाप का इसमें कसूर है कि जो यंग जनरेशन है उनके बेटे बेटियां हैं वो बेरारवी की तरफ चल रहे हैं, या फिर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया है, कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि इस तरह हो रहा है? अच्छा, ये जो बिगाड़ है ना, ये माशाल्लाह दोनों का कंट्रीब्यूशन है। सॉरी टू से पेरेंट्स काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बच्चों को। तो फिर मैं औरत की ही बात करूंगी। बाप ने तो सारा दिन बाहर रहना होता है। हमें माएँ चाहिए पढ़ी लिखी, हमें माएँ चाहिए ऐसी जो कि औलाद को बता सकें कि माशरे में चलना कैसे है और रिश्ते बनाने कैसे हैं, लड़की ने शादी के बाद आगे फैमिली में चलना कैसे है। तो ये चीज़ें जब तक माएँ नहीं सीखेंगी तब तक औलाद में पेनिट्रेट नहीं हो सकती। उसके बाद जो रही सही कसर होती है, हमारी किताबों में किसी ने अच्छा, आपने यहाँ पे माँ की बात की है जी। माजिद चौधरी साहब प्रोग्राम के वक्फे में बता रहे थे कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं कोर्ट मैरिजेस के और डिवोर्स के या इस तरह के रिलेशन के जितने भी केसेस आते हैं, उनमें तकरीबन 99.9% लड़की की वालिदा को खबर होती है कि इसके किसी लड़के के साथ रिलेशन है, ये किसी से बात करती है, किसी से मिलने जाती है और वो बाखबर होती है। एंड के ऊपर वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही होती है। और जब केस बनता है, जब वो डिवोर्स हो जाती है या लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार करती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो तब जाके वो खुलता है कि लड़की की माँ उसमें इन्वॉल्व थी, यानी उसको खबर थी लेकिन उसने कहीं भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की या समझाने की कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अगर मैं ये जो कोर्ट मैरिज का लफ्ज़ है इसको मज़ीद हम माजरत के साथ सादा करें इस बात और जुमले को, तो हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि घर से भाग के शादी करने वाले। ठीक है, अब ये जो भाग के शादियाँ करते हैं ना जी, 99.9% मुमकिन है कोई मेरी बात से इत्तफाक करें या इख्तिलाफ करें। मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, मैंने इन सारे स्पेशली बच्चियों की जो उनकी जो माएँ हैं, मैं उनको इन्वॉल्व पाया। मेरे पास एक केस आया, एक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और उसने एक टैक्सी ड्राइवर के जिसकी वो तीसरी बीवी बनी जाके उसके साथ उसने शादी कर ली। जब वो केस मेरे पास आया तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप 3 साल से इस बंदे के साथ आप कांटेक्ट में थे, आपकी बात भी होती रही, और उसका क्लेम ये था कि मुझे बाद में पता चला कि इसकी 3 शादियां पहले भी हैं और इसके बच्चे भी हैं। तो आपकी फैमिली में किसी को पता था?
تو سب سے پہلے اس نے ڈینائی کیا. اس کی والدہ جو تھی وہ بھی بہت بیچاری پریشان تھی. اس کے جو والد تھے بہت معزز سے فیملی, ان کی بڑے معزز لوگ تھے وہ, تو وہ تو اس ڈپریشن سے ہی نکل نہیں پا رہے تھے کہ ہماری بچی نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب میں نے اس بچی کو اکیلے میں نے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی فیملی میں, آپ کے گھر میں, آپ کی سہیلیوں میں سے یا آپ کی کوئی فیملی ممبر میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اس ریلیشن کا پتا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں جی یہ میری ماں کو پتا تھا. اب یہ صرف ایک بات نہیں ہے, میرے ایکسپیرینس میں آج تک میں نے گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والی کوئی لڑکی ایسی نہیں دیکھی جس نے مجھے یہ بتایا ہو کہ میری جو والدہ ہے اس کو معلوم نہیں تھا. اب ہمارے گھروں کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ماجد چودھری صاحب یہ آپ بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں, اور دیکھنے والی جتنی بھی مائیں ہیں وہ آپ پہ پل پڑیں گی, بلکہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ پروگرام دیکھ رہی تو یقیناً وہ دیکھیں گی اور اپنی رائے کا اظہار اس وقت بھی وہ دیکھتے ہوئے کر رہی ہوگی کہ نہیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی جتنی سروس ہو چکی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بطور ماہر قانون اور بطور وکیل آپ نے کہا کہ جتنے بھی میرے پاس کیس آئے ہیں اس میں ماؤں کو انوالو پایا گیا ہے, یہ بھاگ کے شادی کرنے والے. جی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی کو یہ بری لگے کسی کو یہ اچھی لگے, اور یہ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام باپوں کو, ان تمام بھائیوں کو جو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں اور جن کے سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ خواتین کے حوالے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی اس سارے معاملے کے اندر جو خواتین ہیں ان کا بہت نمایاں نیگیٹو رول ہے. کوئی اتفاق کرے, اختلاف کرے, کسی کو برا لگے, کسی کو بھلا لگے, 12 حقائق یہی ہیں جو میں نے آج تک اپنے سر میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہ رہی ہوں. یہ سر آپ کنٹینیو کیجئے گا ماجد صاحب. سر مردوں کو پلیز اس طرح اٹھا کے سائٹ پہ مت کیجئے, جہاں پہ انوالو ہوتی ہیں وہاں فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں. ہم پہلے پیچھے ریزن بھی دیکھ لیتے ہیں نا, جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہیں سے بھی لے کر آؤ, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اب لڑکی سوری ٹو سے اگر وہ کمپرومائز کر رہی ہے کسی بھی طرح سے, چاہے وہ اس طرح کی یہ 2 نمبر شادی کر رہی ہے یا پھر ویسے ریلیشن شپ میں ہے, تو ماؤں کے ساتھ مرد حضرات بھی کافی جگہ پائے جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جی پرٹیکولر ایک خاص پوائنٹ پہ, میں گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والی خواتین کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا میں ان کا نہیں کر رہا جو معاشرے کی بے راہ روی کا شکار ہیں, جو معاشرے کے اندر بد اخلاقی کسی سرگرمی کے اندر. سر ایک سیکنڈ ماجد صاحب, اگر آپ نے ایک فیملی دیکھی ہے نا, تو میں بھی شاید میں نے بھی کچھ دیکھا ہو کہ جہاں پہ باپ بھی انوالو ہوتے ہیں. جی تو بس اسی لیے اکثریت کی بات کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایکسیپشن نہیں ہوتی, میں نے اکثریت کی بات کی ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں اکثریت یہی ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے بات کی ہے. ظاہر ہے ایک وکیل کے پاس روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے کیسز آتے ہیں, اور کورٹ میرجز یا گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والی جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں, ان کے کیسز بھی آپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں آتے ہوں گے. ایک ایسی ماں جو خود کہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہے اور اس کی بچی کو پتا ہے, کیا یہ ایسی صورت تو نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی بچی کو نہیں روک پاتی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا انفارچونیٹلی یہ نا بڑی فرینڈلی اپوزیشن گھروں میں چل رہی ہے آج کل. معاشرے کے اندر بے راہ روی جس حد تک بڑھ چکی ہے یہ بہت الارمنگ ہے. ہم تو ایک پروگرام کی حد تک بات کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹیز, کالجز, ایون سکول کے, میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ سکول کالجز کے وہ بچے جو یونیفارم میں ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے بسے لٹکائے ہوتے ہیں, وہ عدالتوں کچہریوں کے اندر جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے نکاح کرنا ہے اور ہمیں نکاح خوان یا نکاح رجسٹرار کہاں پہ ملے گا. دیکھیں آپ معاشرے کو مجموعی طور پہ لے کے کہاں جا رہے ہیں. اب بچوں کی جو بنیادی تربیت ہے وہ کون کرتی ہے؟ وہ ماں کرتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ مائیں جو ہیں ان کی ترجیحات بچوں کی تربیت رہ ہی نہیں گئی. اب ماؤں کو خود سے میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ والی جو موجودہ مائیں ہیں, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ پہ ایکسیپشن ہے, میں سبھی کو نہیں اس میں رکھ رہا, لیکن مجموعی طور پہ جو ماؤں کی تعداد ہے کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ میری کولیگ جو محترمہ یہاں پہ موجود ہے وہ بہتر انداز میں دے سکیں گی. یہ سوال ویسے نائرہ جی آپ سے تھا. میں انہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ نے کہہ دیا, میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ خواتین کی تربیت ہونی چاہیے اور 80% لگا لیں آپ خواتین کا کام ہے. لیکن جو بات میں کر رہی تھی نا ماجد صاحب, اس میں تھوڑا سا دیکھیے کہ ماں مجبور کیوں کرتی ہے اپنی بچی کو اس طرح کی حرکت کرنے پہ یا ساتھ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں, اس کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی اچھے گھر میں نہیں ہوگی, ایج بڑھ جائے گی, پھر وہ مل جاتی ہیں ساتھ کے, ٹھیک ہے کر لو تم کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو. اچھا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ کیا باپ جو ہے وہ اپنے بچیوں کا بہتر مستقبل نہیں چاہتا؟ کیا اگر باپ کے ساتھ وہ آپشن ڈسکس کی جائے تو کیا باپ اس کو ڈینائی
करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक मालूमात के मुताबिक करीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़कियां जो हैं वो शादी की फितरी उम्र से आगे जा चुकी हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। यानी फितरी जो उम्र होती है वो आप 20-22 साल लगा लें, 23 साल, 24 साल, 25 साल, तो इससे वो आगे गुजर चुकी हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं और घरों में बैठी हुई हैं। तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप बात को उस तरफ लेके आ गए दोनों कि माँ को कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरी बेटी जो है वो घर में बैठी रह जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी, या कहीं पे ये होता है कि बच्ची की अपनी मर्जी नहीं होती कहीं पे शादी करने को। ख़ानदान के अंदर अमूमन आजकल कज़न्स को ट्रोल किया जाता है, फूफी को ट्रोल किया जाता है, चाची मामी को ट्रोल किया जाता है फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर, और उन कज़न्स को ट्रोल किया जाता है कि हम उनसे, और ये लड़कियों की तरफ से होता है, अनफॉर्चुनेटली ये लड़कियों की तरफ से ट्रोल किया जाता है कि हम, मेरी जो फूफी थी या मामी थी या चाची थी वो रिश्ता मांगने आई थी और उन्होंने क्या समझा था कि मैं उनके बेटे के लिए रह गई हूँ, सो आई एम मतलब मैं बहुत अब अपग्रेडेड हो गई हूँ, बहुत मॉडर्न हो गई हूँ, सो मेरे लिए कोई ख्वाबों का शहज़ादा आएगा। सो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो उस सोशल फैब्रिक को तोड़कर उसको क्रॉस करके निकलने की कोशिश में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होती है, और ये चीज़ के लड़का और लड़की के चूंकि हुकूक निकाह में बराबर होते हैं वो इनकार या इकरार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपसे मैं नायरा जी पूछना चाहता हूँ कि लड़का और लड़की के हुकूक के हवाले से लड़की के हुकूक को बड़ा यहाँ पे एग्जैजरेट किया जाता है कि लड़की को हक ही नहीं मिलते इसलिए वो भाग के शादी कर लेती है, उसको राय का हक नहीं दिया जाता। मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, एक्चुअली उसे पता ही नहीं होता है, उसे बताया ही नहीं जाता, उसे ये बताया जाता है कि तुमने अच्छी बोटी भाई को मिलेगी और तुम बोटी के बगैर सालन खाओगी। उसे ये बताया जाता है कि बेटा जुल्म सहने की आदत डाल लो, तुम्हारी माशरे में कोई इज्जत या कोई मकाम नहीं है। घरों में यही बताया जाता है कि अगर ससुराल में कुछ ऐसा मसला होगा तो तुमने अपने हक की खातिर आवाज़ नहीं उठाना, बल्कि वहाँ से लाश ही निकले तुम्हारी। तो अच्छा, वैसे ये आपको मैं अभी करंट सिचुएशन आपको बताऊं तो हम एक इसके जो स्टैट्स हैं वो देखते हैं कि तालीमी इदारों में कितनी तादाद है, तो सबसे ज़्यादा तादाद तालीमी इदारों के अंदर बच्चियों की है, और उसमें बच्चियों का कमाल नहीं, डेफिनेटली उनके माँ बाप का कमाल है। वो खर्चा करते हैं, वो कमाते हैं, उनका बाप कमाता है, उनकी माँ मेहनत करती है। अच्छा सर, इसमें ये भी काउंट करता है कि जो पढ़ाई की जा रही है, जो तालीम दी जा रही है, वो कितनी प्रैक्टिकली इस्तेमाल होगी। नहीं, ये तो तालीम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे तो हम अलग बात करेंगे, लेकिन इसका लिंक है ना इसके साथ। जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा जिम जा रहा है, वो कह रहा है जी मैं रोज जाता हूं, आपने बात की ना कि अच्छी बोटी भाई को मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल है सूरत हाल बदल चुकी है। अब बच्चियों के ऊपर बच्चों से भी ज्यादा लोग खर्च करते हैं, और उनको यूनिवर्सिटीज में आप तादाद देखें तो बच्चियों की ज्यादा तादाद होती है। नहीं सर, फिर मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है कि हमारे माशरे में अभी भी ये चलता है, और जहाँ पे लड़का लड़की को बराबर के हकूक नहीं, सिर्फ उनको बताना है कि लड़के का ये काम है, लड़की का ये काम है। लड़की का ये काम नहीं है कि अगर रोल अपना, मतलब रोल अपना अपने अपने क्राइटेरिया में रहकर आप चल सकते हैं। जब लड़की लड़का बनने की कोशिश करेगी कि मुझे ये वाला हक चाहिए जो मेरे भाई को मिल रहा है, तब भी ठीक नहीं है। लेकिन आप उसे कम से कम फलने फूलने तो देना, उसे ये इख्तियार तो दें कि वो अपने हकूक जान सके। चलिए, आप एक खातून हैं, आप पढ़ी भी हैं, आप यूनिवर्सिटी गई, स्कूल गई, कॉलेजेस गई, तो आप एक फीमेल की हैसियत से या एक स्टूडेंट की हैसियत से या एक एडल्ट की हैसियत से हमें बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है या बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा है, मैं उसको नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैंने देखा है वो शेयर कर सकती हूँ। जी प्लीज़। कि जिस तरह से हमारे माशरे में एक माँ को तरबियत करनी चाहिए वो वैसी होती नहीं है। अभी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे किसी भी मास्टर किए हुए लड़के या लड़की को बिठा दें, उसमें कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये मैं एक मयार बता रही हूँ कि अगर उसके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या झक मारी है उसने एमए करके, और वो पढ़ाई वो लिखाई जिसमें वो ये फैसला नहीं कर सकता कि एमए करने के बाद मैंने फील्ड कौन सी ज्वाइन करनी है, उसको ये नहीं पता, तो वो क्या करेगा। कम से कम इतना तो पता हो कि आपको खुद को, इनसे आप पूछ लेंगे ना कि खुद आप ये करना चाहते हैं या आगे बढ़े। मुझे बाबा ने कहा था कि ये बन जाते हैं। जहां ये माहौल होगा
کہ آپ خود کے بارے میں نہیں جانتے, وہاں کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ کس طرح کی شادیاں ہوں گی اور کامیاب ہوں گی؟ آپ جب ایکسٹرا پیمپرنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی اور ان کو لائف کا ایکسپوئر نہیں ہونے دیتے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس لائف کا ایکسپوئر اور سوشل ایکسپوئر نہیں ہوتا, ان کے پاس سہولتیں زیادہ ہوتی ہے, پیمپرنگ زیادہ ہوتی ہے, ان کی وکالت زیادہ کی جاتی ہے, تو وہ غلط راستے کی طرف چل پڑتے ہیں, بگاڑ کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. آج کل 10 سال کا بچہ اگر موبائل لے کے کچھ بھی دیکھ رہا ہے اپنی مرضی سے, تب اس کو منع نہیں کرتے, لیکن اگر وہ سامنے آ کے کچھ پوچھ لے گا نا تو کہیں گے ہاں ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے. بھی کون سی عمر ہوتی ہے پتہ چلنے کی؟ آپ پاکستان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, کانٹینٹ دیکھیں اور پھر آپ پھر جائزہ لیں کہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے اور ان کو لے جانے والا کون ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے, دیکھیں نا پچھلے دنوں ایک بڑی وہ کسی محترمہ کی وہ ویڈیوز لیک ہوئی. اب یہ سارے لوگ تب تک محترم ہیں جب تک کسی کی ویڈیو لیک نہیں ہوتی. جب ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو سب کو پتا چلتا ہے کہ اصل چہرہ یہ تھا, اس چہرے کے اندر چھپا ہوا جو انسان تھا وہ کیا تھا اور ان کے عزائم کیا تھے. اور یہ مجموعی طور پہ ہمارا مسئلہ ہے. ماجد چودھری صاحب, بچوں کے ہمارا موضوع عدالتی نکاح ہے اور اس پہ معاشرے پر اس کے اثرات ہیں, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی عدالتی نکاح آپ نے جیسا کہا کہ یہ کورٹ میرج اصل میں کورٹ میں نہیں ہوتی, کسی وکیل کے چیمبر میں ہوتی ہے. نہیں, وکیل کے چیمبر میں بھی نہیں ہوتی, یہ تو رجسٹرار اور وہاں پہ نکاح خوان پھر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ لڑکی اور لڑکا جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جاب و قبول ہوتا ہے, وہیں پہ ان کے دستخط ہوتے ہیں, وہیں پہ وہ ان کو نکاح نامہ جو ہے اس کی کاپی مل جاتی ہے. لیکن آپ اس میں وکلا برادری کو آپ ایکسیپشن تو نہ دیں یہاں پہ, آپ یہ تو نہ کہیں کہ وہاں پہ نکاح پھر رہے ہوتے ہیں. ان کی سرپرستی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وکیل کرتا ہے. سرپرستی وکیل نہیں کر رہا, ریاست کا قانون ہے, وکیل نہیں کر رہا, ریاست کا قانون ہے نا, ریاست نے ان کو اجازت دی ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل. چلے یہ بات, اچھا ایک میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر وکیل بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے. کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر ریاست پاکستان نے آئین نے قانون نے اس کو حق دیا ہوا ہے تو اسی طریقے کو اڈاپٹ کرتا ہوا وہ کورٹ میرج کر لے؟ صرف ایک سوال آپ دیکھیں. نہیں بالکل, دیکھیں بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے. جیسے مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ شریعت کے اندر جو فقہی طور پہ اس کے کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, لیکن اس کی بھی کنڈیشن ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جنرل ایکسیپشن کا جو قانون ہے اس کو ایک جنرل لا کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو تھوپ دیں اور اس کو لاگو کر دیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, نکاح رجسٹرار کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے, لڑکا وہاں جاتا ہے, لڑکی اپنے گھر میں ہوتی ہے, نکاح ہو جاتے ہیں, وہ نکاح رجسٹر بھی ہوتے ہیں, نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکی کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. وہ لڑکا جاتا ہے, وہ اس سے کہتا ہے یہاں پہ سائن کر دو, یہاں پہ انگوٹھا لگا دو, وہ نکاح ہو جاتا ہے. اب اس طرح کے جو نکاحوں کی تعداد ہے کبھی وہ بھی آپ غور کریں. اب بات یہ ہے کہ جو میری محترمہ کولیگ نے بات کی کہ انفارچونیٹلی یہ ایک بے راہ روی کو لیگل کور دیا گیا ہے معذرت کے ساتھ, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں یا جن کو یہ چاہیے ہوتی ہے, ایک مینٹل پیس چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو نکاح کیا ہوا ہے, یہ صرف ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے قانون ہے. میں اس کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. وجہ اس کی یہ, اب اس کا ڈائیورس ریشو دیکھ لیں کیا ہے, ٹھیک ہے 98%. اچھا ماجد صاحب, ڈیورس ریشو آپ نے کلیم کیا کہ اس کا 98% ہے, چلے یہ مان لیتے ہیں, سر پاؤں ہی کوئی نہیں ہے اس رشتے کا. اچھا دیکھیں, ڈیورس کے لیے بھی الٹیمیٹلی وہ لوگ کہاں جاتے ہیں, عدالتوں کا رخ کرتے ہیں, وکلاء کے پاس جاتے ہیں. اس میں اگر سٹیک ہولڈرز کو دیکھا جائے تو ایک تو لڑکا اور لڑکی جو نکاح کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے, آئین پاکستان ہے, قانون ریاست ہے, اور ایک سٹیک ہولڈر اس کے وکلاء بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے الطاف صاحب, یہ جو جس نکاح کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت جو ولی کو تکریم اور اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتی ہے, یہ نکاح پتہ کیا کرتا ہے, پہلے دن جب لڑکی لڑکا شادی کرتے ہیں تو پہلے دن کی شادی کے بعد دوسرے دن کی جو ہراسمنٹ پٹیشن ہوتی ہے نا, وہ لڑکی کے والدین کے خلاف ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, وہ والدین جن کو ولی ہونا تھا وہ والدین عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, وہ والدین عدالتوں کے کٹہرے میں ملزم کے طور پہ پیش ہوتے ہیں, وہ والدین عدالتوں میں صفائیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کو ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا. ایک سفید داڑھی والے بزرگ تھے اور ان کی بیٹی نے کسی سے شادی کر لی تھی یا کرنے جا رہی تھی, تو اس نے اپنے باپ کے خلاف, کیونکہ اس کو سمجھا رہے تھے, منع کر رہے تھے,
تو اس نے اپنے باپ کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کروا دیا تھا اور وہ عدالت میں رو رو کے کہہ رہے تھے, اور وہاں پہ وہ جج صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے. جب اس سے پوچھا تو لڑکی نے مان لیا کہ وہ غلط تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک کیس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جتنے بھی چلیں نائرہ جی کی طرف آتی ہیں, کیونکہ وہ پریزنٹ کر رہی ہیں اس وقت فیمیل کو اور تمام خواتین کو, اور اس پہ ان کا کافی تجربہ بھی ہے کیونکہ وہ ریلیشن شپ کوچ ہیں اور ان کے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک ان نون پرسن کے ساتھ جاتی ہے, جیسے ابھی ڈسکس ہوا کہ ایک فائنل ایئر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ جس سے ہم کریم کہتے ہیں سوسائٹی کی, ہم ایلیٹ برین کہتے ہیں جن کو, کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے اندر جو ایلیٹ برین ہوتے ہیں سوسائٹی کے وہ جاتے ہیں, کریم جاتی ہے معاشرے کی, اور ان کے اندر اتنا سوشل سینس نہیں ہے, ان کے پاس اتنی سیوک سینس نہیں ہے, زندگی کا اتنا ان کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے جو پہلے سے 2 شادیاں کر چکا ہے اور اس کو وہ سینس نہیں کر سکی اور ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بعد میں کیس لے کے ان کے پاس آ گئے. تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ گھر والوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی لڑکیاں اور کسی تھرڈ پرسن کے اوپر, اس کی باتوں پہ, محض باتوں کے اوپر یقین کر لیتی ہیں؟ وہیں سے بات کروں گی کہ جب میں نے کہا کہ 10 سال کے بچے کو آپ موبائل دیتے ہیں تو آپ بتائیے اس کو کہ جو تم دیکھ رہے ہو اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جب آپ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ضرورت ہے نا, اللہ پاک نے ہی رکھی ہے, آپ کو باڈی کی نیڈ ہے لیکن اس کا ایک پروسیس بنایا, نکاح کرنا ہے. جب آپ اچھے برے کی تمیز بتائیں گے نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹریشن لڑکے لڑکی میں کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا اچھا برا کیا ہے, اچھا برا کیا ہے. اگر اس کو اچھے برے کا پتا ہوتا تو پھر وہ اپنی اس طلب کے پیچھے, اس لڑکے کے پیچھے کیوں جائے گی؟ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھے گی؟ اگر اسے اچھے برے کی تمیز ہوگی تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے, انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے, انہوں نے میری پرورش کی ہے, تو میری ایک جو نیڈ ہے جو کہ اللہ پاک نے ہی رکھی ہوئی ہے اس کو میں جائز طریقے سے بھی پورا کر سکتی ہوں. اب میں آگے آ رہی ہوں کہ وہ جائز طریقہ جسے ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ چھپ کے شادیاں اور یہ سب, وہ جائز طریقہ میں بھی اسے اسی لیے کنسیڈر نہیں کرتی کیونکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. نیت دیکھنا ضروری ہے نا. اگر تو یہ نیت نہیں ہوگی تو 2-4 مہینے بعد شادیاں ختم نہیں ہوں گی, ٹوٹیں گی نہیں, طلاق نہیں ہوگی. اور اگر یہ نیڈ نہیں ہے چلیں گی, بھرپور چلیں گی. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے, دیکھو یہ اکا دکا کیس یہ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ کہیں پہ 2 لوگ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, فیملیز نہیں مان رہی, وہ آداب کے چکر میں بھی ان کو انوالو نہیں کرتے اور اس طرح سے شادی کر لیتے ہیں. آداب کے چکر میں بھی اور سٹیٹس کے چکر میں بھی, اور نکاح کو آسان بنانے کی بجائے بہت مشکل کرتے تھے. لیکن الطاف صاحب آپ دیکھیے گا کہ اگر اس طرح کا ریلیشن شپ کوئی بناتا ہے نا تو وہ بیچارے اگر مجبور ہیں نا, بیچارے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی کوئی سن نہیں رہا, ان کو پیٹرن نہیں آ رہا کہ کس طرح سے چلنا چاہیے, اپنے حق کی خاطر لڑنا کیسے ہے, ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لڑکے ہی بات کرنی ہے, پیار سے بھی بات ہو سکتی ہے, اپنا موقف بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں اس میں وہ رشتہ چلتا ہے اور ایک مقام پہ آ کے وہ اپنے ماں باپ کو بھی ایگری کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کر لیا. چلیں, بہت اچھی بات کی آپ نے, کہا کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کو آگاہی نہیں کرتے, ان سے بات ہی نہیں کرتے, اور وہ چور دروازہ اور چور راستہ اپناتے ہیں جس کے نتیجے میں سراسر بربادی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.